مفتی صاحب کے بیانات سننے کے لیے AIA دعویٰ اکیڈمی چینل کو سبسکرائب کریں۔ آج کا پہلا سوال ہے کہ درود شریف چلتے پھرتے ہم پڑھ سکتے ہیں، کیا اس کے لیے وضو ضروری ہے؟ دیکھیے، درود شریف چلتے پھرتے پڑھ سکتے ہیں، استغفار چلتے پھرتے پڑھ سکتے ہیں، اس کے لیے وضو ضروری نہیں ہے۔ ہاف سلیو شرٹ پہن کر نماز ہو جاتی ہے یا نہیں؟ ہم نے سنا ہے کہ ہاف سلیو شرٹ پہن کر نماز ہم پڑھتے ہیں تو وہ مکروہ ہوتی ہے، تو کیا ہے؟ دیکھیے، یہاں پر مکروہ کی بھی دو کیٹیگری ہوتی ہیں، ایک مکروہ جو حرام کی طرف ہوتا ہے اور ایک مکروہ جو مکروہ تنزیہی ہے۔ تو یہاں پر اگر ہم ہاف سلیوز کی شرٹ پہن کر نماز پڑھتے ہیں تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ آپ یہ سمجھیے کہ آپ ہاف سلیو شرٹ پہن کر کیا کبھی کسی بادشاہ کے سامنے جا سکتے ہیں؟ آپ ہی چاہیں گے کہ میں اپنے بہترین سے بہترین لباس پہن کے کس کے سامنے جاؤں؟ بادشاہ کے سامنے جاؤں، پرائم منسٹر کے پاس جاؤں یا چیف منسٹر کے پاس جاؤں یا پریزیڈنٹ کے پاس جاؤں، تو میرا لباس بالکل ٹاپ ہونا چاہیے۔ تو جب ہم اللہ کے دربار میں آ رہے ہیں جو کہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، تو اس وقت ہمارا لباس پھٹا ہوا ہو یا ہاف سلیوز ہو تو یہ بات مناسب نہیں ہے۔ تو نماز تو ہو جائے گی لیکن بہرحال مکروہ ہے، تنزیہی ہے، تحریمی نہیں ہے۔ میں ایک نعت خواہ ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ میں جب نعتیں پڑھتا ہوں تو لوگ جھوم جاتے ہیں، کیا میرے لیے جائز ہے کہ صرف عورتوں کے مجمع میں نعت پڑھوں؟ بالکل جائز نہیں ہے آپ کے لیے۔ بال سنوارتے وقت بال ٹوٹتے ہیں تو ان کو سنبھالنا چاہیے یا کوڑے دان میں پھینک دینا چاہیے؟ دیکھیے، سب سے بہتر یہ ہے کہ ناخن ہوتے ہیں، بال ہوتے ہیں، ان کو موقع مل کر کسی نہ کسی مٹی میں ڈال دینا چاہیے۔ اور یہ سمجھ لیجئے کہ اگر کسی کا بال ٹوٹتا ہے، کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، داڑھی کا بال ہوتا ہے، سر کا بال ہوتا ہے، جڑ سے بھی اکھڑ جاتا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بال کو بیچ میں سے 2 ٹکڑے کر دیتے تھے۔ اس کے 2 ٹکڑے کرتے ہی اس پہ جادو نہیں ہو سکتا، نمبر 1 بات۔ کبھی کیا ہوتا ہے لوگ کسی، اور ہاں یہ دیکھنا بھی بہت ضروری ہے آج کے وقت میں کہ اگر آپ کے بال کنگھے میں بال پھنسے رہ جاتے ہیں تو یہ دیکھنا بہت ضروری ہے کہ جہاں پر آپ کنگھا رکھا ہوتا ہے وہاں تک کس کی پہنچ ہوتی ہے، کیونکہ ان سب چیزوں سے بچنا ہمارے لیے لازم اور ضروری ہے کہ اگر ہمارا بال ٹوٹتا ہے تو ہم نے ایسے ہی پھینک دیا، تو بہتر یہی ہے کہ ہم بال اگر ہمارا جڑ سے ٹوٹا ہے تو ہم اس کے 2 ٹکڑے کر دیں، اور اگر ویسے ہی ذرا سا حصہ ٹوٹ کے گریا تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اور بال ہو، ناخن ہو، ان ساری چیزیں ہوں تو ان کے لیے بہتر یہ ہے کہ انہیں کسی مٹی وغیرہ میں ڈال دیا جائے۔ کوڑے دان میں بھی ڈال سکتے ہیں لیکن بہتر طریقہ میں بتا رہا ہوں آپ کو۔ کسی بندے کو شک ہوا کہ اس نے اپنی بیوی کو طلاق دی یا نہیں دی، تو اس نے اپنے آپ سے سوال کیا کہ میں نے کیا کہا تھا، میری بیوی کو طلاق ہو جائے گی؟ لیکن محض شک سے طلاق واقع نہیں ہوتی، جب تک مجھے اس بات پر گارنٹیڈ نہیں ہوں شور کہ میں نے طلاق دی ہے تب تک طلاق واقع نہیں ہوگی، اور اگر میں شور ہوں کہ میں نے دے دی ہے تو طلاق واقع ہو جائے گی۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق دیں۔